عمل ہے جو عدالت میں انہوں نے جانا ہے، اور ہم تو پری جج نہیں کر سکتے کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک لوور جج کا، لوور کورٹ کا فیصلہ جب چیلنج ہوتا ہے ہائر کورٹ میں، اور ان کے پاس تو ابھی 2-3 فورم موجود ہیں، یعنی ہائی کورٹ کا فورم بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود ہے۔ نواز شریف کے جب کیسز تھے تو وہ تو سیدھا پاناما والے کیس کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے JIT بنائی تھی اور سپریم کورٹ ہی اس کو خود ہی دیکھ رہی تھی، لیکن ان کیسز میں جو ابھی ہوا اور گزشتہ روز والا فیصلہ، ابھی ہائی کورٹ کا فورم ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم ہے، لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں کیس بڑی اس پہ سال لگ جاتے ہیں کیسوں کو میچور ہونے میں، پھر ان کے فیصلہ آنے میں۔ یہ تو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا بانی PTI کو کہ پتہ نہیں کب کیس لگتا ہے، کتنی دیر چلتا ہے، پھر اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، اور ہائی کورٹ اگر اسی سینٹینس کو مینٹین رکھتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن وہ جو ان کا ہنسنا ہے، میرا خیال ہے وہ اس عدالتی عمل سے جو آگے کا عمل ہے، یعنی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جانے، اس پروبیبلی اس حوالے سے نہیں ہوگا ان کا مسکرانا، بلکہ ان کی مسکراہٹ تو ہوگی، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ جیل میں ڈالا ہے تو پھر سزا ضرور ہوگی، اور شاید وہ اسی بات پر جو ان کی مسکراہٹ آئی کہ جو سوچا جا رہا تھا، جو نظر آ رہا تھا، الٹیمیٹلی وہی ہوا ہے۔ اچھا شوکت صاحب، جیسے کہ ہم اسی پہ بات کریں، ظاہر ہے ایک فیئر ٹرائل کی بات کریں، ایک جیل ٹرائل کیا ہوا، اور جس طرح سے اوپن ٹرائل کی بات کریں، لیکن آج جو ہے آپ نے دیکھا کہ سماعت کے اندر بانی PTI کو لایا گیا، کمرہ عدالت میں وہ نہیں آ رہے، ظاہر ہے ابھی بھی وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ میرے بکلا آئیں گے تو میں بیان ریکارڈ کراؤں گا اور مجھے دھوکے سے لایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ وکیل کی جانب سے بھی ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح سے بیان ریکارڈ کرایا جائے گا اس کے بعد فیصلہ آتا تو زیادہ ممکن ہوتا، اور جیسے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کہ انہوں نے جج کو بھی کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے۔ اگر اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایک سماعت ہوئی اور اس کے اندر بانی PTI پیش ہوئے ہیں، باقی ہم نے دیکھا جیل ٹرائل ہوئے، آپ نہیں سمجھتے تھے کیا ایسی ریزرویشنز ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک عدالت لانے کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ سوچنا پڑ رہا تھا، اور آج بھی تو عدالت لایا گیا، تو ایسی ریزرویشنز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہاں عدالتوں میں جب جیل کے اندر ٹرائل ہوتا ہے تو صرف وہ دھوکے سے نہیں لایا جاتا بلکہ دھکوں سے بھی لایا جاتا ہے۔ تو جب عدالت بلا رہی ہے تو جو ملزم ہے ان دیٹ کیس، اب تو سزا ہو گئی، اب تو وہ مجرم ہو گئے، لیکن سزا سے پہلے جو ایکیوزڈ اسٹیٹس تھا، جو ملزم والا اسٹیٹس تھا، اس میں بھی عدالت کے سامنے تو پیش ہونا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہو، یعنی آپ کوئی اوپن کورٹ میں نہیں پھر رہے کہ جہاں پر کوئی انٹرپشن آ جائے گی، یا آپ کے جو حامی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں، جیسے ہم دیکھتے رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب زمان پارک سے آتے تھے تو ہزاروں جو ان کے لوگ ہیں وہ ساتھ آ جایا کرتے تھے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی وے کو بند بھی رکھنا پڑتا تھا اور بلاک بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن شوکت صاحب، یہ تو کارکنان تو ظاہر ہے ساتھ آتے ہی ہیں، اگر ہم ماضی کی بات کریں تو نواز شریف کے کیسز ہیں، شہباز شریف کے کیسز ہیں، مریم نواز کے کیسز ہیں، ان کے ساتھ بھی کارکنان آتے تھے جبکہ سماعتیں ہوتی تھی، تو پھر یہ تو ایک پریکٹس ہے، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز درست ہوگی کہ اوپن ٹرائل کی جگہ جیل ٹرائل پہ جایا جائے؟ یہ بات جو آپ نے کی یا میں جو کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ عدالت میں یہ معاملہ آیا، اور 2 بار اسی معاملے پر عدالت میں بحث بھی ہوئی۔ اب یہ سوال اس سٹیج پہ تو ہو سکتا تھا کہ جب عدالت میں یہ پروسیڈنگ تھی کہ اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا اور جیل کے اندر کیوں ہو رہے، اور جب میڈیا کو اجازت ملی تو وہی ہائی کورٹ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اسی کے پیش نظر یہ اجازت ملی کہ میڈیا جائے، میڈیا جا کے کوریج کرے، اور میڈیا پھر جاتا بھی رہا۔ نہ صرف اس کیس کے حوالے سے میں بات کروں گا، میں تو بات کر رہا ہوں ایون جو زیادہ خطرناک کیس تھا وہ سائفر والا، جس کو جو قومی سلامتی کے حوالے سے جڑا ہوا تھا، جو سیکرٹ جو نیشنل ہیں ان نیشنل سیکرٹس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس کی بھی کوریج ہوتی رہی۔ چونکہ اب یہ مرحلہ گزر گیا، عدالت نے اس پر فیصلہ دیا تھا، اور بعد میں جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں PTI
کہ بانی چیئرمین بھی ان پروسیڈنگز کا حصہ رہے. آپ کو یاد ہے علیمہ خان روزانہ کی بنیاد پر وہاں جاتی رہیں اور باہر آ کر میڈیا سے بات بھی کرتی رہیں. پھر خود جو بانی چیئرمین تھے جس طرح وہ آج آ گئے یا کل بھی وہ تھے, تو وہ مرحلہ ابھی نہیں ہے جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہم کریں. اب تو یہ ہے کہ یہ کل والا جو معاملہ آیا, کل سائفر میں سزا ہو گئی, آج جو ہے وہ توشہ خانہ میں سزا ہو گئی اور 10 سال کی نااہلی ہو گئی. تو کیا ان 10 سال کے 10 سال وہ جیل میں رہیں گے یا ان کو کہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ بالکل خالصتاً وہ قانونی اور آئینی بات ہے کہ ان کے پاس ابھی ہائی کورٹ کا فورم ہے. کل سائفر کا کیس آیا تو اس کے فیصلہ آیا تو ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے, اور اسی طرح آج بھی جو فیصلہ آیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ ہے اور اب اس کے بعد کوئی فورم نہیں رہا. جو پروسیڈنگز چلیں اس طرح سے چلیں, جس مراحل سے گزریں, اب وہ اگلے مرحلے پر ان کا نہیں اثر پڑنا. اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ صرف یہی ہوگا کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے, ان کو ریلیف ملتا ہے, یہ سزا برقرار رہتی ہے, اور اگر سزا برقرار رہتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. کتنا عرصہ چلتا ہے؟ اب تو میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ مزید جیل میں رہیں گے. ٹھیک ہے پراچا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. طارق چودھری آپ کی جانب آئیں گے. طارق چودھری, جیسے کہ آج بھی عدالت کا احوال یہ رہا کہ عمران خان صاحب آئے اور واپس چلے گئے, ان کا بیان جج نے منگوایا لیکن انہوں نے نہیں دیا. کل بھی ہم نے دیکھا گیا کہ سائفر کیس میں جو شاہ محمود قریشی کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا گیا لیکن فیصلہ آ گیا. ایسے میں بیان ریکارڈ نہ ہونا, دوسری جانب ملزم کا کمرے عدالت میں ہی موجود نہ ہونا, پھر بھی کیس فوراً نپٹا کے فیصلہ دے دینا, اس چیز کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چوائس ملزم کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے چلا جائے, اور اگر وہ اٹھ کے چلا جائے تو اس کے پیچھے جج صاحب جو ہیں, جو بھی عدالت ہوگی, جو بھی ملزم ہوگا, ہم کسی ایک خاص کیس کی بات نہیں کر رہے, ہم پروسیجرل باتیں کر رہے ہیں. اگر ویسے تو کسی ملزم کے پاس یہ موقع ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اٹھ کے چلا جائے. یہ کہ چونکہ خصوصی کیس ہے اور چونکہ خصوصی عدالت ہے اور خصوصی طور پر عدالت جیل میں منعقد کی جا رہی ہے, جو تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں کہ جب وہ تشریف لائے, کیس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی, ان کی حاضری لگائی گئی تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے, چونکہ 342 کا بیان ان کو 1 لاکھ پہلے دے دیا گیا تھا جس پہ انہوں نے پڑھ کے سائن کرنے تھے, اپنی مرضی سے بیان لکھنا تھا. تو انہوں نے کہا میرا بیان تو کمرے میں ہے, میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں لمحہ بلمحہ, ایک چیز جو انہوں نے کہا ہے, جو ان کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے, اور جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا بیان جمع کرائیں اور عدالتی وقت جو ہے وہ خراب نہ کریں, جس پر چیئرمین صاحب نے کہا کہ کوئی جلدی نہیں ہے, کل بھی سزا ہوئی تھی, آج بھی سزا سنا, کیوں جلدی کر رہے ہیں, میں اپنا بیان دے دوں گا. میرے بھی وکلا نہیں آئے, اگر وکلا آئے تو پھر میں ان کو اپنا بیان دکھاؤں گا, میں صرف یہاں حاضری کے لیے آیا تھا. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ جائیں اور بیان لے کے آئیں. یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے کہا چیئرمین صاحب نے, فارمر چیئرمین صاحب نے, کہ میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہوں. جس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا بیان لے کر آئے, یہاں کمپیوٹر موجود ہے, پر ہم رد و بدل آپ کو کرنے کی اجازت دے دیں گے. جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے چیئرمین صاحب کو ساتھ لے کے گیا, چونکہ ظاہر ہے ملزم کی حیثیت سے ہیں, وہاں قیدی کی حیثیت سے ہیں, کوئی آزاد کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر خود چلے جاتے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ان کو لے کے گئے, اور جب وہ واپس نہیں آئے تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ وہ واپس نہیں آ رہے, وہ واپس نہیں آنا چاہتے. اس پر بھی جج صاحب نے استفسار کیا اور ان کو بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میرے وکلا نہیں آئے میں عدالت میں نہیں آؤں گا. جس کے بعد عدالتی طریقہ کار کے مطابق عدالتی اہلکار کو کہا گیا کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر جا کر کیس ٹائٹل کا نام لے کر اور ملزمان کا نام لے کر پکارے, آواز دے, جو کہ ہم نے ہر عدالت میں دیکھا ہے اور ہر رول ہوتا ہے ہر کیس میں. ٹھیک ہے طارق چودھری, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ کا پوائنٹ بھی مزید آگے ایکسیڈ کریں گے.